ایک لفظ ہے قرآن کریم میں ذکر، جیسا کہ آج اس محفل میں بھی کہ ذکر مصطفیٰ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اور خاص طور پر قرآن کریم میں جو ان کا ذکر ہے اس کے حوالے سے آج یہ خوبصورت محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ دیکھیں، لفظ ہے ذکر۔ ذکر کہتے ہیں وہ کلام کہ جس کے ذریعے کوئی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فلاں بات ہے اور اس کا ذکر کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس میں ہونے والے اقوال اور افعال کا جائزہ لیا جائے گا کہ یہ ذکر کس نوعیت کا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں مختلف انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں جو حقائق گزرے ہیں قرآن کریم نے ان کو پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی قوم کی تباہی کا ذکر آیا ہے تو قرآن کریم نے اس کی وجوہات کو بھی پیش کیا ہے۔ تو عام طور پر بچپن میں ہم نے یہ سنا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا پیاسا تھا۔ اب اگر میں ذکر میں صرف یہ کہتا رہوں کہ کوا 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 کوا، تو آپ کو کبھی بھی کوئی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ ایک کوا پیاسا تھا اور اس نے اس برتن کے اندر دور سے کنکر لا کر ڈالے اور اس پانی کی سطح کو اوپر کیا اور اس نے وہ پانی پی لیا۔ تو کسی بھی ذکر کو اگر آپ اس کے حقائق تک نہیں جانتے تو وہ ذکر آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ جب قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے تو آیت آئی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب دیکھیے ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کلام کہ جس کے ذریعے حقیقت سامنے آ جائے، اور دوسرے ذکر کے اندر دو چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک ہے قول، ایک ہے فعل۔ ذکر جب میں کرنے لگوں تو اس میں دو ہی چیزیں آپ کو ملیں گی، یا میں کسی چیز کا ذکر اپنی زبان سے کروں گا یا کسی فعل کو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ کام ہوا ہے۔ جب قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل کو وہ رفعت عطا کی ہے کہ جو اس سے پہلے کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ذکر کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رفعت عطا کی گئی ہے۔